نورین کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیریں کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیریں گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تب ہی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ نورین ایک اچھی لڑکی تھی، سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ نورین فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بھی بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سب ہی اس پر رشک کرتے تھے۔ اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتیں، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت لڑکی تھی، تب ہی آنن فانن رشتہ اور اب چند دنوں بعد اس کی شادی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ نورین بھی بہن کی شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے اور وہ ہمارے گھر شادی کارڈ دینے آئی۔ آنٹی شیریں ساتھ آئی تھی۔ کہنے لگیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھی، ان سے پوچھا گیا ہم بشرا کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانحے کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقررہ پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئیں۔ میں بھی شوقِ دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خوبرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ نورین کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ بار بار رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی اے کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے۔ دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیے اب تو نہیں بھولیں گی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور میرے لبوں سے بھی بے اختیار یہ کلمات نکل گئے، کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا تو میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہی ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی سوتیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی۔ تب ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی کہ الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے اور ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جب کہ میرے 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے۔ مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی۔
ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کروں۔ 2 پیریڈ بے مشکل پڑے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا، بشریٰ کیا بات ہے؟ تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا ہے، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو اپنے والدین کو تمہارے گھر میں بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے، جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ بے مراد واپس ہوں گے، ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، لہذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سگی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کر کے ابو سے منوا لیتی، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی، تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کی پسند کو قبول کرتی ہو، اس نے پوچھا، اگر تم والدین کی پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، پھر کبھی میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میں مر تو جاؤں گی لیکن تمہارے سوا اور کسی کی دلہن بننا قبول نہیں ہے، میں نے روتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں، تم گھر کو خیر آباد کہہ دو، اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کے آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم جب کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ایسا کرنا ہوگا کیونکہ منگنی کی رسم سے پہلے ہی تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں اور کسی کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو کیونکہ مجھے تم جب بھی کہو گی تم کو لے چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ سوچ لیا، کسی کے ساتھ سے سکسیس کر جینے سے بہتر ہے تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میری سانسیں، میرا بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں صرف دوسروں کی خوشنودی کی خاطر؟ وہ قائل نہ بھی تھا تو میں نے اس کو قائل کر لیا اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا۔ دن اور وقت طے ہو گیا، اس نے کہا رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کی پچھلی گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے اور میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائیں تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب سو ہی گئے، تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا۔ بہت آہستہ سے سارے کام کیے کہ کھٹکا نہ ہو اور نہ کسی کی آنکھ کھلے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو عقبہ کی طرف کھلتا تھا اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا، اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف آیا، میرا بیگ ہاتھ میں لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کی نکڑ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا اور ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح 10 بجے کے قریب ہم لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پر کھڑی کر دی اور ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دیا تھا، ہمیں ہوٹل میں کرائے کا کمرہ مل گیا۔ ہم تھکے ہوئے تھے اور کچھ خوف زدہ بھی تھے، یہاں پر سکون کا ماحول ملا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی، 2 بجے تک بے خبر سوتے رہے۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوایا، کھانا کھا کر منیر لیٹ گئے تو میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو آ گئے ہیں، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کہا تھوڑی دیر سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے، پہلے نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا ساتھ جائز رہے۔ وہی تو سوچ رہا ہوں، یہاں لاہور ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اسے بات کر کے پھر تم کو آ کر کورٹ لے جاؤں گا اور نکاح ہوگا۔ گواہوں کا انتظام بھی شاید وہی کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمر بھر تو اس ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رہ سکیں گے، کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا، ابھی 4th ایئر کے پرچے دینے ہیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن والدین کو جب پتہ لگے گا کہ ہم نکل آئے ہیں وہ ہم کو تلاش کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے متفکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور اغوا کا پرچہ بھی درج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کرے گی، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ نہ سوچا تھا،
اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے اور یہ حقیقی افریت منہ پھاڑے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں۔ دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا۔ جب تک میں نہ آؤں دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا۔ میں مینیجر کو بتا دوں گا اور 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام بھی ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہو گئی، منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی لیکن وقت بھی تھم گیا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا۔ بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسے گزری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی۔ شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعائیں کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار دروازہ بجایا مگر میں نے نہ کھولا اور نہ جواب دیا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں، اسپتال میں ان کو ہوش نہ آ سکا، وہ چل بسے ہیں۔ ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو اسپتال والوں نے فون کیا ہے، آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائیے گا کیونکہ ہم گھر سے چوری چھپے نکلے تھے اور وہ کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے تھے، بدنصیبی سے سانحے کی زد میں آ گئے۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی۔ تب مینیجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کے لیے انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا تھا۔ تب ہی میں نے چالاکی سے کام لیا، بیرے کو بلا کر 2000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا، 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، یہ دشوار کام ہے، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوف زدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا، مینیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ بم دھماکے میں جاں بحق ہونا منیر کے لیے ایک حادثاتی سانحہ تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گردانا جاتا۔ بس میں نے 5000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھے ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا، شاید وہ اس کو جانتا تھا، بیرے کا نام افتخار تھا اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا، اس کے گھر میں خواتین نہیں تھی، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا، تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی، دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفت و شنید کی، پھر بولا، بشرا بی بی یہ میری خالہ ہیں، قریب ہی رہتی ہیں، تم ان کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، یہ تم کو کل یہاں پہنچا دیں گی، چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا، سامان یہیں رہنے دو، کل منگوا لوں گی، ابھی رات ہو رہی ہے، ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس بیگ میں زیور وغیرہ ہو یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی، مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔
اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی، منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی۔ سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آنے سے تو مر جانا ہی کیا برا تھا۔ کاش میں منیر کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ عورت کے کوٹھے پر لوگ آئے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں کہ ان میں ایک پولیس کے ساتھ میرا کزن منصف خان بھی تھا۔ منصف کو دیکھ کر سمجھ نہ آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا، منصف، میں راستہ بھول گئی تھی، یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بالا خانے کی مالکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوف زدہ ہوگی۔ اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصف سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ، کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصف میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدماشوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ شکر ہے ہم یہاں بروقت آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا۔ تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصف کے ساتھ گزاری، گرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر میں نے منصف پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا انسان تھا، مگر منصف میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے مجھے اس بازار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا تھا، مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب میں زاروں قطار روئی تو وہ شرمندہ ہوا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصف مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجئے اور شکر کیجئے کہ اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزرتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اسی طرح لکھی تھی کہ وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے چکی تھی، لہذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ منصف کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ مجھ سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ اس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر منصف نے ابو کو یقین دلایا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، آپ کو اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ منصف ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی تھی کہ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ہی ایک آس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا، تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ بشرا، رات کو تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ میں انتظار کرتا رہا۔ مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتہ ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا، اس شب یہ کالی رات گزرنے کا نام نہیں لیتی، اور تم ہو کے بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا، میں تمہارے ہی شہر آ رہا ہوں، صرف تم کو دیکھنے، چھپ نہ جانا، سامنے ضرور آنا۔ اچھا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دل گھبرانے لگا۔ بے شک منصف کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کی ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی ہے، اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنا پڑے گی جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ منصف گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ ماں اپنے بانجے کا مجھ سے گلنا ملنا سخت ناپسند کرتی، تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا، مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی، لہذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرح کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرح اس کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا فرح بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرح کے ہاں جانے کا؟ تمہارے ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن نے طرفداری کی، امی جانے دو نا، بھیا چھوڑ آئے گا۔
हरगज नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं। लोग पहले ही क्या काम बातें बनाते हैं। इतने में फरा के घर से इसका छोटा भाई आ गया कि फरा बाजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब अम्मी का दिल पसीजा, बोली तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। उसी दम वो फरा के घर चली गई। उनके जाने की देर थी कि मुनसब घर आ गया। दरअसल उसने फरा के भाई को भेजा था, अम्मी घर पर न थी। अब हम बात कर सकते थे। तभी उसने कहा, बुशरा तुम माँ को राज़ी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू ना बनाएंगी। वो ज़िद की पक्की हैं। ये नामुमकिन है, तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है। तुम जानते हो तुम उनको राज़ी कर सकते हो, तो कोशिश करके देखो। मैं उनके सामने ज़ुबान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राज़ी ना हो तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? उसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया। क्या कह रहे हो मुनसब? एक बार पहले भी मैं इस राह पर गुजर चुकी हूँ और रास्ता बोल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लिहाजा इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे। मुनसब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कोशिश तो करो। उसने कहा, आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? यह नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वाले साहब को राज़ी कर लो तब शायद मुमकिन हो जाए। मुनसब ने घर जाकर अपनी वालदा से बात की। उसकी माँ ने मेरी माँ से कहा, अम्मी ने उस वक़्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था? अब जो तेरी खाला कह रही थी, मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी। तू मर क्यों न गई? बेहया, पहले ही एक साथ भागी, अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। मुनसब मेरा खून है, क्या वो थूका चाटेगा? तुमने डोरे डाले, फिर भी किस पर? मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही है। बेगैरत, तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। अम्मी उनकी बातें मत सुने, उनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हूँ। उसने तुमसे शादी कर भी ली तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई, तब ही फ़ोन की घंटी बजी। मुनसब का फ़ोन था। उसने कहा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। हमारे बुजुर्ग यूँ मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूँगा और तुम अपनी असमत का गौहर मेरे हवाले कर चुकी हो। बेहतर है शादी भी मुझसे ही कर लो। कैसे करूँ, कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए क्या घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुँचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं? हिम्मत करो और निकलो घर से। हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गरज वो मुझे अकसाता रहा और मुझे माँ की बातें याद आ रही थी। तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊँगी, जगह बता दो। उसने वक़्त और जगह बता दी और कहा मैं लेने आ जाऊँगा, घबराना नहीं। आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली माँ के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था। बेइज्जती और अहानत में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, गच्चा ज़मीर मलामत करता रहा। सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है। जब गाड़ी कराची स्टेशन पर रुकी तो मैंने इधर उधर देखा, मुनसब मुझे कहीं दिखाई ना दिया। 2 घंटे मैं प्लेटफार्म पर खड़ी उसकी राह तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे। मेरे करीब आ गए, आँख मारकर बोले, हमारे साथ चलोगी? मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई। तो वो कहके लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए ये भाग कर आई है। ऐसा ही लगता। दूसरे ने कहा, तू चलेगी हमारे साथ? उनके कह के मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा, ज़माने की तो आदत है धोखा देने की। फिर भी दिल यही कहता रहा, नहीं वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर मुनसब नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी? ख़ास तौर पर अपने वादत को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे माफ़ कर दिया था, हालांकि उनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि अकब में कदमों की आहट हुई। डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। मुनसब था, मगर साथ अब्बू भी थे। अब्बू को देखकर जान निकल गई। अब अब्बू और मुनसब आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। आकर हम एक होटल आ गए। मुझे वहाँ छोड़कर अब्बू और मुनसब चले गए।
نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا اور ابو نے خود میرا نکاح منصب سے کرایا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کر دیں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق مانگ لیں گی کہ میں نے ان کی بابی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ کافی دن بعد ایک روز دروازہ بجا، میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی۔ منصب نے سنبھال لیا۔ بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصب نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ تب منصب نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے اور تصویر اس کو دکھا دی جس میں میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصب نے کہا، یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ مانتی تھی تو ایسا کرنا پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ابو فوت ہو گئے۔ امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں لیکن وہ نہیں آتی۔ شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔